دیکھو آدمی اپنے بس میں ہونا اور اللہ کی اطاعت کا ہونا، یہ فرق میں نے بتایا وہ کرتا ہے جو باہر ہے، جو اندر ہے وہ فرق نہیں کرتا۔ اپنے بس میں ہونا تب بھی اطاعت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں بار بار، اپنے بس میں ہونا تب بھی اطاعت ہے، بس میں نہیں تب بھی اطاعت ہے، کیونکہ اندر آ گیا ہوں، جو اندر آ گیا وہ اندر آ گیا۔ میرا مطلب وہ تو اللہ کا ووٹر بن گیا نا، اللہ نے کرتے اڑا لی، کرتے الحمدللہ، کرتے جوڑ دی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر لوگوں کو چھوڑ دو، آپ یہ کرو، دیکھ دو کہتے چنگے بدلے اللہ کے بغیر بھی نہیں کے ساتھ بڑا برا اجر ہو رہا ہے، دیکھ دو دیکھے اندر والے الحمدللہ وہ مقام ہو رہا ہے۔ اندر والے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ میری کوشش ہے کہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کی عطا ہے، تو یہ کوشش اور عطا کا فرق مٹ جاتا ہے جب اندر داخل ہو گیا۔ اب میرے ساتھ ہونے والا ہر واقعہ عطا ہے، اس میں میری کوشش بھی عطا ہے، کوشش کا نتیجہ بھی عطا ہے، میرا عمل بھی عطا ہے، اور یہ احساس اور بیان کی طور پر کوتاہی عمل میری کوتاہی۔ اب یہ مطلب ہے اس کو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ کہیں کوئی بات سمجھ جب تک نہ ہے تو کیا ہے میری غلطی ہے، بعد میں سمجھ آ گئی کہ یہ بھی عطا تھی تو پھر یہ ہماری بات ہے۔ ایک آدمی سفر کے دوران اپنے آپ کو کئی دفعہ گمراہ سمجھتا ہے، گمراہ بھٹکا ہوا، جانے کون سی میری منزل ہے، اے خضر راہ بغیر کہ من بے قرار شوق آوارہ میر وم کے نہ جانم دیارے دوست، پتہ نہیں جانا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سارا سمجھ جائے۔ اگر اس کو منزل کا شعور ہو جائے، حاصل ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے بندہ، وہ کیا کہے گا سارا سفر یہ آسان تھا۔ تو جس آدمی کو اسلام کی منزل عطا ہو جائے اس کا راستے کا کفر بھی اسلام ہی تھا، اور جس کو اسلام کے بعد کافر ہونا ضروری ہے یا منافق ہونا ضروری ہے اس کا اسلام بھی منافق تھا کہ اللہ نے منظور نہیں کیا اس کا اسلام۔ اب یہ جب تم اندر آ گئے تو سارا واقعی اندر ہو گیا، احسان، عمل، اتفاق، حادثہ اور تکلیف، یہ کیا ہے سارا احسان ہے، کیونکہ اب تم ہی احسان ہو تمہارے ساتھ ہونے والا۔ اب تمہیں جب سمجھ آئے گی بات کہ یہ جو چیز تکلیف ہے، جب کان چھیدے جا رہے تھے تو بڑی تکلیف تھی، اور جب منظر ڈالے رہے تھے پھر کیا تھا، بہت خوش تھی۔ کوئی اتنی سی بات ہے کہ وہ کان تو چھیدے گا، اگر سونا پہننا ہے تو کان چھیدا جائے گا، تکلیف تو ہوگی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اس کی بڑی مولانا روم نے بھی کہانی لکھی کہ وہ ایک آدمی جو ہے جسم کیا کرتے ہیں اوپر لگاتے ہیں، وہ انسان گودنا اوپر لگا رہا تھا، یہ شیر کے پاس، اس گودنے والے کے پاس، کہہ رہا میرے بیک پہ بنا دو شیر، بہت کچھ شیر بنا دے، ہاتھ گہرا بھی لگتا ہے، شیر بنا غلط بناتے ہیں۔ انہوں نے جب سوئی لگائی درد ہوا، یہ کیا ایسا شروع کر رہے ہو، کہتے میں دم سے شروع کر رہا ہوں، کہتے دم کو چھوڑ کے انہوں نے نہ بولے آپ کیا لگا رہے، درد پھر ہوا، کہتے گردن کے بال بنا رہے ہو، کہتے گردن کے بال اور سے شروع کر، پاؤں سے شروع کیا، کہتے ہیں پاؤں سے کیا ہے پورا شیر بناؤ، کہتے بھائی تو شیر نہیں بنا سکتے، شیر بنوانے والے جو ہے نا پھر درد کو قبول کرتے ہیں، تم درد سے بچنے والے ہو اور تم شیر کے مسافر بننا چاہتے ہو، جھوٹے ہو تم۔ تو بات بھی ساری ہے کہ اللہ کے جو مسافر ہیں نا، جو عطا کو جاننے والے ہیں، وہ ہر شے کے اندر ہی عطا ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم سے بہتر کائنات چلانے والا ہے، وہ تجربہ بھی اس کو بڑا ہے، ہمیشہ ہی چلاتا ہے نا۔ ہمارے جیسے کتنے باغ جہان میں لگ لگ چکے، ہمارے جیسے کئی دفعہ لوگ آئے تھے، 1000 دفعہ لوگ چلے گئے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اس کا عمل بہتر ہے، وہی آپ کو بہتر بتاتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہی تمہیں بنانے والا ہے، اس نے جو راہ تجویز کی ہے کہیں غلطی ہو گئی آپ کو یہ غلطی کچھ ہے۔ میں ایک بار سے بتا رہا ہوں، جب غلطی ہو گئی ایک ممکن ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ غلطی بھی اکموڈیٹ ہو جائے۔ اب یہ بات جو ہے نا، غلطی کو غلطی ماننا شاید یہ نیکی ہو، احسان ہو گیا۔ کیا احسان ہو گیا کہ تم نے غلطی کو غلطی کہا، یہ احسان ہو گیا۔ تو احسان والوں کے لیے ہر بات احسان۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی جو ہے اس کو صبح فجر کی اذان نماز لیٹ ہو رہی تھی، اس کو جگایا ایک بزرگ نے آ کے داڑھی والے کہ بابا جی اٹھو، سرکار اٹھو، نماز لیٹ ہو رہی ہے۔
بات تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے چلاؤ تو چلیے. انہوں نے غور کیا اٹھانے والا کون ہے، جگانے والا؟ تو دیکھو تو ابلیس ہے، شیطان ہے. مردود تو کس کے چکر میں پڑ گیا اٹھانے لگا؟ بات کیا ہے، تو نیک ہو کیا ہو گیا؟ بات دیکھ نہیں ہوا کہ میں کہ باجے کو آج سے کچھ دن پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ نے رو کے درجات میں اضافہ کر لیا تھا، پوری پڑھ لے بابا. یہ پھر مطلب میں نہیں برداشت کرتے تھے کتنے اضافے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ بعض اوقات استغفار بھی ہے کی ہے. تو عطا کون سی چیز ہے؟ وہ ساری کی ساری عطا آدمی کا نام ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں، کس کا نام ہے؟ ماننے والے کا نام عطا. جاننے والے کی کوشش کرنے والے کا نام کوئی اور ہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ماننے والا کہتے سار کرم جو کر لے گیا یہی ہے اللہ تھا، کہتا ہاں یہی تھا، کہتا مبارک ہو الحمدللہ. آپ تھا وہ تو دوسرا بندہ آیا تھا، دوسرا بندہ بھی آپ ہی ہے. اب آتے ہیں نا، پھر یہ بات ہے کہ ماننے والا وہاں سے ماننا شروع کرتا ہے جہاں اس کو سمجھ نہیں آتا. اب سمجھ کے میں شروع ہو جاتا ہے. اب کیا سوال ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اندر آنے والی بات ہے. اب باہر اندر آنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو تسلیم و رضا مانتے ہیں. ہر چیز تسلیم و رضا. کہتا اب جان ختم ہونے والی ہے، الحمدللہ تسلیم و رضا. یہ ہونے والا ہے تسلیم و رضا، وہ حادثہ ہے تسلیم و رضا، یہ انعام ہے تسلیم و رضا، سب ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ول میں ول آف گاڈ بن جائے. اب یہ بتانا ہے کسی کو بات کیا کہا؟ اپنی مرضی میں وہ خود اللہ کی مرضی بن جائے. اللہ کا فائدہ. اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہو گئے وہ لوگ. یہی لوگ نظام میں حکومت الہیہ چلایا کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. تو گویا کہ صاحبان رضا اللہ کے نظام کو چلانے پر فائز کیے گئے ہیں. اب بھی آگے کہانی آپ بات میں سمجھنا. یہ نظام میں کون چلا رہا ہے؟ آدمیوں کے حوالے سے کون چلا رہا ہے؟ وہ لوگ جو صاحبان رضا ہو گئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکال کے اللہ کے حوالے کر دیا. باقی جو اپنا آپ ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا حکم ہے، خود بھی آپریٹ کر رہے ہیں. آپ بات میرے یہ بات ہے کہ میرے وجود میں میرا لیے کیا موجود ہے؟ میرے وجود میں میرا کچھ موجود نہیں ہے. اور تو بولنے کی اجازت دے کہ ہم بولیں گے، تو سوچنے کی اجازت دے ہم سوچتے ہیں. خیال تو عطا فرمائے تو ہم صاحب سوچ بن جاتے ہیں، صاحب فکر بن جاتے ہیں. اور تو بینائی عطا کرے تو جلوہ میں روشنی آئے، تو بینائی عطا کرے جلوے بند ہو جائیں گے. اور کان کی سماعت تو عطا فرمائے، نغمے کتنے بےتاب ہو جائیں گے. سماعت بند ہوگی، نغمے ختم ہو گئے، زبان کا ذائقہ بند ہو جائے، کھانے مر جائیں گے. تو یہ سارا واقعہ دینے والا آپ اندر سمجھو. اب ذرا بار چیٹو اندر آ جاؤ تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی.